ان نکاح من سنتی، شادی حضور کی سنت. شادی کیا ہے؟ حضور کی. ان نکاح من سنتی، شادی کارڈ پہ بھی لکھا ہوتا ہے شادی حضور کی سنت. اور سنت پہ عمل کرنا عبادت. اتنی بات تو سب کو سمجھ آتی ہے. شادی حضور کی سنت اور سنت پہ عمل کرنا رب کی عبادت ہے. تو کیا رب کی عبادت میں بھی کجریوں کے گانے چلتے ہیں؟ میری ماں بہنوں بیٹیوں، شادی کرنا نبی کی سنت اور سنت پہ عمل کرنا رب کی عبادت ہے. تو کیا رب کی عبادت میں بھی ڈھولکی کی ٹھاک پر بچیاں گانے گاتی ہیں؟ تو کس راستے پہ چل رہے ہیں؟ ہر کوئی کہتا ہے ہم حضور کے غلام. تو غلامی کس شے کا نام ہے؟ غلامی کس شے کا نام ہے؟ تاجدار انبیاء کے غلام ہو. ادب کیا ہے؟ تاجدار کائنات. یہ سیکھنا ہے تو اصحاب رسول سے سیکھو. حضور کے ایک جوان صحابی ہیں، شادی کی پہلی رات آتی ہے. شادی کی پہلی رات جس کو کہتے ہیں نا سہاگ رات. اور ہمارے ہاں کیا ہے کہ اچھے بھلے نمازی لوگ بھی شادی پہ نماز چھوڑ دیتے ہیں. شادی کے دن ان کی نمازیں رہ جاتی ہیں. اسی طرح جو دلہن بنتی ہے اس کی نمازیں بھی رہ جاتی ہیں، جو دولہا بنتا ہے اس کی نمازیں بھی رہ جاتی ہیں. حالانکہ آج تو سجدے بڑھ جانے چاہیے تھے کیونکہ زندگی کا ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے. آج تو چاہیے تھا کہ صرف فرض اور سنتیں نہ پڑھی جاتی، نفل بھی زیادہ کیے جاتے، زیادہ ادا کیے جاتے تاکہ برکت آتی اس نئے جوڑے میں. مگر دلہن نے بھی نمازیں چھوڑ دی، دولہے نے بھی چھوڑ دی. کیوں؟ اس لیے کہ نماز کے لیے وضو ضروری ہے. اور جس دلہن نے اور دولہے نے بیوٹی پارلر پہ جا کر 30,000 کا میک اپ کروایا ہے، وہ پاگل ہے کہ وضو کر کے ہر شے اتار دے؟ دلہن اس لیے وضو نہیں کرتی کہ اس نے 40,000 دیا میک اپ کا. دولہا اس لیے وضو نہیں کرتا کہ اس نے 30,000 دیا میک اپ کا. ان کی آخرت خراب ہوتی ہے، ہو جائے. ان بدبختوں کی قبر گندی ہوتی ہے، ہو جائے، مگر ان کا میک اپ خراب نہیں ہونا چاہیے. بارات میں گئے ہوئے بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ اگر مسجد میں نکاح ہو نا اور نماز کا وقت آ جائے تو بہت سے لوگ نکل جاتے ہیں، یا نماز پڑھتے تو سر پہ ٹوپی نہیں رکھتے کہ ہماری کنگھی خراب نہ ہو جائے. بہت سے لوگ مسجد سے نکل جاتے ہیں ہمارے کپڑوں کی کلف خراب نہ ہو جائے، مایا لگی ہے کپڑوں کا. اور بدبخت خدا کے گھر میں آ کر نماز نہیں پڑھی تو نے، تجھے نہیں معلوم تیری روح میں کتنی سلوٹیں پڑ گئی. سوچو تو سلوٹوں سے اٹی ہے تمام روح، اور دیکھو تو ایک شکن بھی نہیں ہے لباس میں. تیری روح میں کتنی سلوٹیں پڑ گئی. دلہن نے نماز اس لیے نہیں پڑھی کہ وضو کروں گی تو میک اپ اتر جائے گا. دولہا اس لیے وضو نہیں کر رہا کہ وضو کروں گا تو میک اپ اتر جائے گا. اور میں کہتا ہوں بدبختو، وہ میک اپ کروایا کیوں تھا جسے پانی کے چند چھینٹے اتار دیتے ہیں؟ وہ میک اپ کیوں کروایا تھا
جسے پانی کے چند قطرے اتار دیتے ہیں۔ آقا کے ذکر کی مجلس میں آنے والے جوانوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، آؤ تمہیں میں وہ میک اپ بتاؤں جو مصطفیٰ کے مدینے سے آیا ہے۔ اس میک اپ کو چھوڑ دو جو تم نے فلموں سے سیکھا ہے، جو تم نے ڈراموں سے سیکھا ہے، جو تم نے انگریز کے ماحول سے سیکھا ہے، جو تم نے بے غیرتی بے حیائی کے ماحول سے سیکھا ہے۔ اس کو پانی کے چند قطرے اتار دیتے ہیں کیونکہ یہ یورپ سے آیا، یہ انڈیا کی فلموں سے آیا۔ آؤ تمہیں وہ میک اپ دے کے جاؤں جو مصطفیٰ کے مدینے سے آیا ہے۔ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں، فرماتے ہیں جو آقا کا امتی مرد ہو یا عورت اپنے نبی پہ یہ درود پڑھتا رہے اور پڑھتی رہے۔ میں میک اپ دے کے جا رہا ہوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، میک اپ کرنا ہے تو مدینے کا کرو۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں جو اپنے نبی پہ یہ درود پڑھتی رہے اور یہ درود پڑھتا رہے، اللہ رب العزت اس کے چہرے کو وہ چمک اور حسن دیتا ہے کہ موت بھی چہرے کا حسن خراب نہیں کر سکتی ہے۔ اور وہ درود کیا ہے؟ صرف چند لفظ ہیں، اللہم صلی علی من تفتقت من نورہ الازہار، اتنا سا درود پاک۔ اللہم صلی علی من تفتقت من نورہ الازہار۔ جانتے ہیں اس کا ترجمہ اور معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے اللہ اپنے اس نبی پہ درود بھیج کہ جس کے نور کی بھیک لے کر چمن میں پھول کھلتے ہیں، کہ جس کے نور کی خیرات لے کر چمن میں پھول کھلتے ہیں۔ تو جو مرد عورت جوان لڑکا لڑکی یہ درود پڑھتا رہے، اللہ رب العزت چہرے کو وہ حسن دیتا ہے کہ مر بھی جائے تو چہرے کا حسن خراب نہیں ہوتا ہے۔ تو چاہیے یہ کہ اگر شادی ہو دلہن بھی وضو کر لے، دولہا بھی وضو کر لے، یہ بارات لے کے جائے، جاتے ہوئے درود پڑھتا جائے، وہ آئے وہ درود پڑھتی آئے، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اب میک اپ کے لیے اگر وضو چھوڑ دیے جائیں، نمازیں چھوڑ دی جائیں، اور شادی سے کئی دن پہلے گھر میں ڈھولک کی تھاپ پر بچیاں گانے گائیں اور ڈیک لگا کر کنجریوں کے گانے چلا دیے جائیں، تو پھر ان شادیوں کے نتیجے میں جو نسل پیدا ہوتی ہے وہ ڈسکو ڈانسر بنتے ہیں، وہ رب رسول کے باغی بنتے ہیں، وہ دین اور شریعت کے باغی اور غدار بنتے ہیں۔ اور اگر امام الانبیاء کے غلاموں ماں بھی درود پڑھ کر دلہن بنے اور باپ بھی درود پڑھ کر بارات لے کے جائے، اور گھر میں آتے ہی مصلی سج جائیں، اور میاں بیوی جو بنے ہیں وہ آ کر کہیں کہ آپس میں بعد میں ملتے ہیں، آؤ پہلے اپنے خدا سے ملتے ہیں، وہ مصلی پہ 2 نفلوں کی نیت کر لیں، تو اللہ کی عزت کی قسم پیدا ہونے والی نسلیں کوئی سلطان باہو بنتا ہے، کوئی قمر الدین سیالوی بنتا ہے۔ واہ واہ۔ تو حضور کے جوان سے آبی ہے، شادی کی پہلی رات عجیب لوگ تھے، ٹائم ٹیبل ہی ایسا بنایا، ٹائم ٹیبل ہی ایسا بنایا کہ ہر نماز حضور کے پیچھے پڑی دولہے نے، اور 2 نمازوں کے دوران جو وقفہ ہے نا، اس دوران بارات لے کے گئے اور دلہن کو لے کے گھر چھوڑا، اور عشاء کی نماز بھی حضور کے پیچھے پڑی۔ اب سہاگ رات ہے اور عشاء کی نماز حضور کے پیچھے۔ آقا کا طریقہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز کے بعد
آپ اپنا رخ انور کر لیتے صحابیوں کی طرف اور محبت بھری گفتگو شروع ہو جاتی. کسی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے حضور اس کی وضاحت فرما دیتے یا خود کچھ ارشاد فرما دیتے. اب وہ جوان دولہا بیٹھا ہے پہلی صف میں. رات بیتتی چلی گئی، وقت گزرتا گیا، آدھی رات سے وقت اوپر نکل گیا. اسے جوان کو یاد ہی نہیں آج میری سہاگ رات تھا. وہ آقا کے جلووں میں ایسا کھویا وہ بھول گیا کہ آج سہاگ رات تھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں امام اہل سنت، اے مدینے کے تاجدار تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے اور کون نظروں میں جچے دیکھ کے طلبہ تیرا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ادب ہے اعلیٰ حضرت کا. ایسا نہیں کیا کہ ایک طرف پوری دنیا کے حسینوں کے چہرے لائیں اور ادھر حضور کا چہرہ لائیں اور کمپیئر کریں چہرے کو چہرے کے ساتھ. نہیں، ادب سکھایا اعلیٰ حضرت نے. کیا؟ ایک طرف پوری دنیا کے حسینوں کے منہ رکھے ہیں، دوسری طرف اپنے نبی کے پاؤں کا تلوا رکھا ہے. اور عرض کرتے ہیں مدینے والے تیرے طلبوں کا حسن وہ ہے کہ جو تیرے طلبوں کی چمک دیکھ لیں وہ حسینوں کے منہ بھول جاتے ہیں. تو جو طلبے دیکھ لیں وہ حسینوں کے منہ بھول جاتے ہیں. تو یہ جو جس کی سہاگ رات ہے یہ تو حضور کا چہرہ دیکھ رہا ہے، اسے کیا یاد رہنا تھا. آدھی رات سے وقت اوپر نکل گیا، وہ حضور کے جلووں میں گم ہے. امام الانبیاء نے گفتگو ختم کی، دعا فرمائی اور مسکرا کے فرمایا جوان تیری تو آج سہاگ رات ہے، شادی کی پہلی رات، جاؤ دلہن انتظار کر رہی ہوگی. وہ درود پڑھتا ہوا اٹھا اور چلا اپنے گھر کی طرف. مدینہ سے باہر گھر تھا، وہاں پہنچتے اور دیر ہو گئی. جا کے نا اس نے دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا، وہ دلہن کے کمرے میں داخل ہوا. جوتے اتارے، اس کی چارپائی پہ قدم رکھا یا چٹائی پہ. اب جوان کا ہاتھ گیا دلہن کے گھونگھٹ کی طرف کہ چہرے سے کپڑا ہٹائے اور اپنی شریک زندگی سے کوئی بات کرے. مدینہ پاک کا شہر، سہاگ رات، آدھی رات سے وقت اوپر نکل چکا. دونوں جوان ہیں، اس کا ہاتھ گیا گھونگھٹ کی طرف. قریب تھا کہ دونوں جوان جذبے آپس میں ہم کلام ہوتے، کوئی محبت بڑی بات کرتے. وہ چہرے سے کپڑا ہٹانے لگا کہ مدینے کی آبادی سے حضرت بلال حبشی کی آواز آ گئی. وہ اعلان کر رہے تھے مدینے والوں تمہیں محمد عربی بلا رہے ہیں. کیوں؟ جہاد کے لیے حکم آ گیا ہے. اللہ جہاد کے لیے آیت اتر آئی ہے. کل تم نے اپنے سروں پہ کفن باندھ کر مصطفیٰ کے قدموں پہ اپنی گردنیں کٹانی ہیں. اے مدینے والوں تمہیں حضور بلا رہے ہیں. اور کرکٹ میچ کے لیے جمعے چھوڑنے والے جوانوں، یہ ہے محبت مصطفیٰ. جب بلال حبشی کی آواز گئی کانوں میں، اس جوان کا جو ہاتھ گیا تھا نا گھونگھٹ کی طرف، وہ ہاتھ پیچھے ہٹایا، قدم چارپائی سے اتر آئے، جوتے پہن کر دیوار کی طرف گیا، تلوار لٹک رہی تھی، اس کو اٹھا کر باہر نکلنے لگا. دلہن دوڑ کر قدموں سے لپٹ گئی، کہنے لگی جوان شادی کی پہلی رات ہے، تو نے ابھی میرے چہرے سے نقاب بھی نہیں الٹی، تو نے کوئی محبت بری بات نہیں کی، اور میرے سرتاج مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے؟ جوان نے جھٹکا دیا اور دامن چھڑا کر کہا نادان مجھے مت روک، مجھے میرے سرتاج نے بلایا ہے. اگر تیرے سر کا سائی میں ہوں تو مجھے میرے سر کے سائی نے بلایا. اگر تیرا سرتاج میں ہوں تو محمد عربی میرے سر کا تاج ہے. مجھے میرے آقا یاد فرما رہے ہیں. دلہن کہنے لگی جہاد تو صبح ہوگا، آپ رات تو یہی کر لیں. اس نے کہا نادان تو شادی کی رات دیکھ رہی ہے، مجھے یار کا بلاوا آ گیا. یہ تو ایک رات ہے، ہزاروں راتیں محمد عربی کے بلاوے پر قربان. جوان یہ کہہ کر آقا کی بارگاہ میں پہنچا، گھر پلٹ کے نہیں آیا، سیدھا میدان جنگ میں
صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، بلند مقام پہ نہ کھڑے ہو جاتے تھے حضور اپنے خیمے کے باہر، تو جتنے صحابہ کرام جنگ لڑتے سب پہ نگاہ رحمت ڈالتے تھے کہ اللہ کے دین کے تحفظ کے لیے اور سربلندی کے لیے کس طرح اپنی گردنیں کھجوا رہے ہیں، تو سب کو دیکھتے حضور۔ لیکن صحابہ کہتے ہیں آج انداز بدلا ہوا تھا کہ حضور خیمہ کے باہر کھڑے تو ضرور تھے مگر نظر اس جوان سے ہٹ نہیں گئی تھی۔ صرف اس جوان کو دیکھتے جا رہے تھے۔ اس جوان نے کئی کافروں کو فی النار کیا، خود بھی سر سے پاؤں تک گھائل اور زخمی ہو گیا، بالآخر گھوڑے سے گرا جوان، سینے میں نیزہ لگا، کونیوں کے بل اپنے جسم کو گھسیٹنے لگا۔ صحابہ قریب آئے، جوان کدھر جا رہے ہو؟ کہا میرا آخری وقت ہے، جس محبوب کے لیے سہاگ رات لٹائی تھی میں اسی کے قدموں میں جان دینا چاہتا ہوں، ہو سکے تو مجھے میرے آقا کے قدموں تک لے جاؤ۔ انہوں نے کہا پیاس ہے تو پانی پلا دے، بھوک ہے تو کھجور منہ میں رکھ دے۔ اس نے کہا نہ پانی کی طلب نہ کھجوروں کی طلب، مجھے آقا کے قدموں تک لے جاؤ۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں جوانوں بزرگوں، صحابہ اٹھانے لگے اسے سہارا دے کر کہ حضور کے خیمے تک لے جائیں۔ امام الانبیاء نے وہاں سے آواز دی اسے وہیں چھوڑ دو، ادھر نہ لانا۔ اصحاب رسول حیران ہوئے، یا رسول اللہ اس کا آخری وقت، اس کی روح پرواز کرنے والی، یہ آپ کے قدموں میں جان دینا چاہتا ہے، آپ فرماتے ادھر نہ لانا؟ فرمایا میں کہہ رہا ہوں وہیں چھوڑ دو۔ کیوں؟ کہ میں اپنی امت کے جوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو میرے مشن اور دین کے لیے جوان سہاگ راتیں لٹا دیتے ہیں، پھر مجھے ملنے وہ نہیں آتے، انہیں ملنے میں آتا ہوں۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کا نصیب جس کی طرف رب کا حبیب دوڑا ہے۔ آقا نے پہنچتے ہی سر اٹھایا اور اپنی جولی میں رکھ لیا، پیشانی پہ بوسہ دیا، اس نے ایک نظر دیکھا چہرہ رسول کی طرف اور اس کی روح پرواز کر گئے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کے چہرہ اقدس پر یہ دو چیزیں ہم نے پہلی دفعہ دیکھی تھی مختلف، کیا؟ آنکھوں سے آنسو گر رہے اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی۔ آقا کے ہونٹ مسکرا رہے، آنکھیں رو رہی۔ ہم نے ہاتھ باندھے عرض کی اللہ کے حبیب یہ دو رنگ چہرہ اقدس پہ نظر آ رہے ہیں، آنکھیں روتی ہیں ہونٹ ہنستے ہیں، یہ کیا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا رونا اس لیے آ گیا، بہت پیارا جوان تھا، جلدی بچڑا ہے، اور ہنسی اس لیے آ رہی کہ اللہ کی عزت کی قسم میرے اس جوان غلام نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا، اس نے دنیا کی ایک عورت قربان کی ہے، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، جنت کی 70 حوریں اس کی بیوی بن کے میدان میں اتر آئی ہیں جو اس کی روح کا استقبال کرنے آئی ہیں۔ یہ ہے تاجدار کائنات کی ذات کا ادب، اور یہ ہے آقا کی حکم کا ادب۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو آقا کی ذات کا ادب کرتے ہیں، حکموں کا ادب نہیں کرتے۔ اگر ہم نے آقا کے حکموں کا ادب کیا ہوتا تو آج ہماری جوان بیٹیاں میک اپ کر کے بے پردہ بازار میں نہ پھر رہی ہوتی۔ اگر آقا کے حکموں کا ادب کیا ہوتا تو دودھ بیچنے والے پانی نہ ملا کے بیچتے۔ اگر ہم نے آقا کے حکموں کا ادب کیا ہوتا تو امیر لوگ اور وڈیرے وہ غریبوں کی زمینوں پہ قبضہ نہ جمائے ہوتے۔ اگر ہم نے آقا کے حکموں کا ادب کیا ہوتا تو دکاندار ملاوٹ والا مال نہ بیچ رہے ہوتے۔ اگر ہم نے آقا کے حکموں کا ادب کیا ہوتا تو ہمارے ٹچ موبائلوں میں کنجریوں کے گانے نہ ہوتے، تلاوت قرآن ریکارڈنگ ہوتی۔ اگر ہم نے آقا کے حکموں کا ادب کیا ہوتا تو ہمارے ملک کے افسر حرام خور نہ بنے ہوتے، تاجر بددیانت نہ بنے ہوتے، اور ملک کے حکمران رب رسول کے باغی نہ بنے ہوتے۔ تو کچھ ذات کا ادب کرتے رہے، آقا کے حکموں کو توڑتے رہے، کچھ حکموں کا ادب کرتے رہے اور ذات کی بے ادبی کرتے رہے۔ تو آقا کے علماء و ایمان تب نصیب ہوتا ہے جب تاجدار کائنات کے حکموں کا ادب بھی کیا جائے اور آقا کی ذات کا ادب بھی کیا جائے۔ صحابہ کرام
تاجدار کائنات کی ذات کا ادب کیسے کرتے تھے، صحیح بخاری میں ہے، وما تنخم النبی نخامۃ الا وقعت فی کف الرجل منهم فدلک بها وجهه وجلدہ۔ یہ بخاری شریف جو تاریخ حدیث کی سب سے اتھینٹک کتاب ہے، اس میں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب لعاب دہن مبارک پھینکتے، تھوک مبارک، تو بڑے بڑے امیر صحابہ کرام وہ آگے ہاتھ کرتے ہیں اور حضور کا تھوک مبارک ہاتھوں پہ لے کے نہ چہروں پہ مل لیتے ہیں، جو بخاری شریف میں ہے۔ اب مجھے ایمان سے بتائیں، اگر صحابی بھی حضور کو اپنے جیسا بشر سمجھتے ہیں اللہ اکبر، تو کوئی کسی ماذ بشر کا تھوک بھی چہرے پہ ملتا؟